نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسورت محمد نوے پیدا کڑی بہدائی نودا دنیا جناب صدر محفل معزز مہمانانی گرامی اور گلشن القمر کے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پھول اور کلیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سن آزاد ہونے کی۔ جنابی والا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبی خدا ہے، مطلوبی کائنات ہے، حاصل ایمان ہے، روح قرآن ہے، آپ کے دامن ہر دور کے لیے دامن رحمت ہے، آپ کے لطف و عطا سے ہر زمانہ مستفید ہو رہا ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز عقیدت ہے۔ سارا زمانہ اس عرضوں میں مچل رہا ہے کہ سلطان دو عالم کی غلامی نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ غلامی راشد نشاہی ہے، ابتہار کچ کلاہی ہے اور زمانہ اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ تیری نگاہ جیسے اشنائی راز کرے، تیری نگاہ جیسے اشنائی راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے۔ جناب پرنسپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس قدر بڑے احساس ہے، اس کے لیے اتنے ہی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کی غلامی ہمیں آپ کی غیر مشروط اطاعت کا پیغام دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت این محبت الہی ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، جس سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی ہے اس سے تیرے غم کرے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ جناب صدر محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکات دیکھنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جانساروں و شہداء اسلام کے کارنامے دیکھتے۔ ذرا اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیجئے جو مکہ میں امیر بن حلب کا غلام تھا، اسے کوئی پوچھتا نہ تھا، مگر جب وہ اسلام کی دولت سمیٹ کر آقائے دو عالم کی غلامی میں آیا تو اس نے اسلام کی سب سے پہلے مؤذن کا مرتبہ پایا۔ بنا منشا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا۔ اقبال نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں راج عقیدت پیش کیا۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سامعین، میں تاریخ اسلام کے 1400 برسوں کا تصور کرتی ہوں تو ہر طرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و عقیدت کی بہار نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ اکبر کے جس پر آسمانوں کی بلندی بھی شرما جائے۔ میں تصور کرتی ہوں ان ہوش باتوں کا جو محبت رسول کے نام پر مال و جان کے نذرانے پیش کر گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنہیں غلامی رسول کے بدولت دو عالم میں سرحد ہوئی اور ہر غم سے آزادی کی نوید عطا ہوئی، وہ زمانہ بھر کی غلامی کی زنجیریں کاٹنے لگے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کو دل میں بسا کر نکلے تو طاغوتی قوتوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ قیصر و کسریٰ کی غرور کو قدموں تلے رونا ڈالا۔ براعظم ایشیا سے لے کر یورپ تک غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علام ہستی سے آزادی کا پیغام لہراتے گئے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز سے تحلیقی خدا ہے۔
زندگی کے حوالے سے اجازت چاہتی ہوں. دا غلامی زنځیر به وشلېږي د وخت په توره، د غلامۍ زنځیر به وشلېږي د وخت په توره، زموږ به هم وختونه راشي او ځواني به نه وي.